أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ معزز سامعین، پچھلے جمعوں میں ہم نے موت کے کچھ مسائل اور کچھ حالات بیان کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے موت کے بعد دوسرے سٹیپ پہ دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، جس کو حیات البرزخ کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی، اس کے بارے میں ہم نے کچھ مسائل بیان کیے۔ آج اس جمعے میں انشاءاللہ تعالی ہم نے قبر کے بعد جو اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے، جس سٹیپ سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، اس مرحلے کا تذکرہ کریں گے جو کہ یوم القیامہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا بنائی، جب سے دنیا پیدا کی، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے، ہر ذی روح نے دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر قیامت والے دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر آگے حساب و کتاب ہوگا، یا تو جنت کی طرف جائیں گے یا جہنم کی طرف۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت والا بنائے۔ تو قیامت جب قریب ہو جائے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے مر چکے ہوں گے، پہلے سے فوت ہو چکے ہوں گے، قبروں میں ہوں گے، لیکن کچھ لوگ زندہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت دنیا میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بدترین اور بدنصیب لوگ ہیں ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ نیک لوگ پہلے فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے یہ مشکلات کو نہیں دیکھیں گے۔ قیامت سے پہلے جو مشکلات ہیں ان کا سامنا نہیں کریں گے وہ، لیکن جو رب العالمین کے نافرمان اور بدنصیب لوگ ہیں وہ دنیا میں باقی رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، اور اس کی ڈیوٹی رب العالمین نے شروع سے، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تب سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس فرشتے نے 2 مرتبہ سور میں پھونکنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سارے لوگ جو زندہ ہوں گے اس وقت وہ سارے مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، یعنی پریشانی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اور اس آواز کی شدت کی وجہ سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، ہارٹ اٹیک ہوگا ان کو، اور سب کے سب لوگ مر جائیں گے، دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے تو سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، پھر ارض المحشر کی طرف جائیں گے، رب العالمین کے پاس جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس حالت کا تذکرہ فرماتے ہیں قرآن میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے، دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب فوت ہو جائیں گے۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ پھر جب سور پھونکا جائے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میں اور آپ، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 مرتبہ سور میں پھونکا جب جائے گا ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، دونوں پھونکوں کے درمیان 40 تک وقفہ ہوگا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہیں، 40 سال کہا، اب میں یہ بھول گیا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ 40 تک۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پہ 40 سال ہی ہیں، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی دیر میں جو پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور جب ابھی فوت ہوئے جو لوگ ان کا جسم بھی مکمل ختم ہو جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، صرف اور صرف ریڑھ کی ہڈی یہ باقی رہے گی انسان کی۔ پھر اسی سے انسان کو رب العالمین دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ انسان کی تخلیق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سب لوگ جب مر جائیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں رہیں، رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب العالمین کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلا ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں، کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں، اس وقت سے تو موجود ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ، اور تو سب سے آخری ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا اور تو برقرار رہے گا، اپنی حالت میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ رب العالمین جب دوبارہ ان لوگوں کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائے گا۔ بارش جب برسے تو یہ ریڑھ کی ہڈی گیلی ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلِ، تو یہ لوگ اس سے دوبارہ پیدا ہوں گے، جس طرح کوئی دانہ، کوئی بیج آپ کھیت میں ڈالتے ہیں اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے انسان کی تخلیق دوبارہ ہوگی۔ اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ریڑھ کی ہڈی کو تازہ کرے گا۔ پھر سب لوگ جب پیدا ہو جائیں، برابر ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سور میں پھونکا جائے گا، اور اب یہ پھونکنا کس لیے ہے؟ تاکہ یہ لوگ زندہ ہو جائیں، قبروں سے نکلیں اور رب العالمین کے طرف، ارض المحشر کے طرف چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے اس کے بعد یہ لوگ قبروں سے نکل کے رب العالمین کی طرف جب جائیں گے، ٹپک کے قبر سے نکلیں گے یہ لوگ۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ کس نے ہمیں نکالا قبر سے؟ کیوں نکالا ہمیں قبر سے؟ اور پھر کہیں گے هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جو انبیاء آئے تھے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں سچی بات بتائی تھی، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ قیامت والے دن سب نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ایک پھونک اس کے بعد سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہوں گے ارض المحشر میں۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن کسی انسان سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جس انسان نے جتنا عمل کیا اس کو اپنا حق دیا جائے گا، بلکہ حق سے زیادہ دیا جائے گا اس انسان کو۔ المہم کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان سب نے ارض المحشر میں جمع ہونا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، جتنے لوگ جس حالت میں ہیں، جس مقام کے لوگ تھے، سب کے سب رب العالمین کے پاس غلام بن کے آئیں گے۔ کوئی بادشاہ، کوئی چودھری، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، سب کے سب غلام بن کے آئیں گے۔ الا آتی الرحمن عبدا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک انسان کی گنتی برابر رکھی ہے، کسی انسان نے چھپنا بھی نہیں ہے، کوئی چھپ بھی نہیں سکتا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر ایک انسان نے اکیلے رب العالمین کے پاس آنا ہے، قوم قبیلے کے ساتھ نہیں آنا۔ اے انسان، آج میرے اور آپ کے کتنے فالورز ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ فالورز ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اکیلے آنا ہوگا انسان نے رب العالمین کے پاس۔ صرف اکیلے آئے بس یہی بات ہے؟ نہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت۔ لوگوں کو رب العالمین کے پاس جب جمع کیا جائے گا قیامت والے دن، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اکیلے تو ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہوں گے، پریشان ہوں گے سب کے سب لوگ، ساتھ ساتھ اگلی حالت یہ ہوگی، فرماتے ہیں حفاتن، ننگے پاؤں، عراتن، ننگے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں غرلن، بغیر ختنہ۔ جس طرح انسان پیدا ہوا اسی حالت میں رب العالمین کے پاس جائے گا۔ انسان جب پیدا ہوا دنیا میں پہلی دفعہ آیا، انسان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جسم پہ کپڑے نہیں تھے، انسان کا ختنہ نہیں ہوا۔ اب اسی حالت میں رب العالمین کے پاس یہ لوگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی، مرد عورت سارے اس طرح ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سب اس طرح ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ذلك۔ اس وقت سب کے سب لوگ پریشان ہوں گے، ہر انسان اپنی حالت پہ سوچ رہا ہوگا، کسی انسان کے دل میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ دائیں بائیں دیکھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن کس طرح دن ہے، کتنے لوگ پریشان ہوں گے؟ فرماتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ رب العالمین فرماتے ہیں دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے سے بڑا ہی پیار کرتی ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، زلزلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سیلاب آئے، اپنے بچے کو وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ ابھی بھی جو سیلاب آیا سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک خاتون ڈوب رہی ہے اور اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔
لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہوگی، اسے چھوڑ دے گی، اسے پھینک دے گی، بس اتنا ہی نہیں آگے وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورت، حاملہ عورت گھبراہٹ کی وجہ سے اپنا حمل ضائع کر دے گی، خوف اور پریشانی کی وجہ سے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، یہ سارے لوگ اس طرح دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے جس طرح نشئی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اچھا نشے کی حالت میں نہیں ہے، پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں نشیوں کی طرح؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ دن بڑا شدید دن ہے، پریشانی اور خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس طرح ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسا دن ہے قیامت والا دن، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال انسان کو فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، جتنے بھی آپ کے اولاد ہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی بیٹا بیٹی فائدہ نہیں دیں گے مجھے اور آپ کو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم کوئی انسان لے کے آئے، صاف ستھرا ایمان سے بھرا ہوا دل لے کے آئے، یہی انسان کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والا دن کس طرح دن ہے، قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن باپ بیٹے سے آگے بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور ہوگا، دو بھائی آپس میں کتنے پیار اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کس لیے؟ اس کے دو مقاصد ہیں، دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میرا باپ یا میرا بھائی، میری بیوی یا میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، میں تو نہیں دے سکتا، اس لیے بھاگے گا ہر انسان۔ دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ یہ ہے، اس لیے انسان بھاگے گا کہ دنیا میں میں نے اپنے والد کی نافرمانی کی ہے، بھائی کو میں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ نہ ہو کہ آج یہ میری شکایت لگائے میری نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے لوگ۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما احضرت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان تجھے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا ہے، کیا لے کے آیا ہے ہمارے پاس، تب تجھے پتہ چلے گا۔ امام قحطانی رحمہ اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم القیامت لو علمت بہولہ، یوم القیامت لو علمت بہولہ لفررت من اہل ومن اوطان، یوم تشققت السماء لہولہ وتشیب منہ مفارق الولدان، یوم عبوس قمطریر شرہ، یوم عبوس قمطریر شرہ فی الخلق منتشر عظیم الشان۔ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتے ہمیں نظر بھی آئیں گے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا، تب اے انسان تو نے کیا کرنا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب سب لوگ زندہ ہو گئے، ارض المحشر کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کی بھی تین قسمیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے جن کو سواری پہ بٹھا کے لے جایا جائے گا، فرشتے ان کو لے کے جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ،
جو رب العالمین کے نیک بندے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل خود چل کے جائیں گے ارض المحشر کی طرف، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو الٹا زمین پہ لٹا کے فرشتے ان کو ٹانگوں سے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ رب العالمین کے نافرمان لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے ابھی تک اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کر سکے یہ لوگ ابھی تک۔ ان لوگوں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کب پہچانیں گے یہ لوگ اپنے رب کو؟ قیامت والے دن جب ارض المحشر میں آئیں گے اور رب العالمین اعلان کرے گا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کو ہاتھ میں پکڑ کے، 7 زمینوں کو ہاتھ میں پکڑ کے اعلان کرے گا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، پھر اعلان کرے گا اللہ رب العالمین میں بادشاہ ہوں، انا الملک انا الجبار۔ دنیا کے وہ بادشاہ لوگ کہاں ہیں جو بادشاہ بن کے پھرتے رہتے تھے دنیا میں؟ کہاں ہیں؟ طاقتور لوگ کہاں ہیں؟ میں ہوں طاقتور۔ اس واقعہ کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیمینہ، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کو لپیٹ کے رول بنا کے اپنے ایک ہاتھ میں 7 آسمانوں کو پکڑے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم یقول انا الملک، پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، انا الجبار انا المتکبر، میں بادشاہ ہوں، میں طاقتور ہوں۔ دنیا کے وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا کے طاقتور لوگ کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، قیامت والے دن تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب سارے قیامت کے معاملات ہمیں بتائے، اب تو کوئی انسانیت پیدا ہوئی ہوگی ہم میں، اب تو کچھ نصیحت حاصل کر چکے ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ رب العالمین کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ زمین جس میں پہاڑ، سمندر وغیرہ وغیرہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، اور زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ رب العالمین زمین کو بدل دے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یحشرون علی ارض بیضاء عفراء، سب لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پہ جمع کیا جائے گا۔ لیس فیہا معلم لأحد، کوئی نشان اس پہ نہیں ہوگا، زمین بالکل قاعا صفصفا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا۔ یہ پہاڑوں کو تو اللہ رب العالمین ختم کرے گا، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن پہاڑوں کا کیا بنے گا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کو ہوا میں ایسے اڑائے گا جیسے روئی ہوا میں اڑتی ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین ان پہاڑوں کو اڑائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین بالکل برابر ہوگی۔ آگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق حتى تكون بقدر میل، 1 میل کے فاصلے پہ سورج قریب ہوگا انسان کے، بالکل لوگوں کے سر پہ۔ جون اور جولائی کے مہینے میں ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے،
اے سی کے بغیر، پنکھوں کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، تو دنیا کے لیے تو ہم تیاری کرتے ہیں، پیسے جمع کر کر کے اے سی پنکھے ہم خرید لیتے ہیں، کیا آخرت کے لیے جو گرمی والا دن ہے جس میں سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اس دن کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ ناف تک، بعض لوگ کندھے تک، اور بعض لوگ ناک تک، بعض لوگ مکمل پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اچھا یہ کتنی دیر کے لیے یہ معاملہ ہوگا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ بس صرف اور صرف 8-10 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے؟ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جس میں نے اور آپ نے ارض المحشر پہ کھڑا ہونا ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کے مقدار پہ پسینے میں ڈوب کے کھڑا ہونا ہے۔ کیا اس دن کی تیاری کی ہے ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقوم الناس لرب العالمین مقدار نصف یوم من 50,000 سنہ، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ 50,000 سال کا دن ان پہ کیسا گزرے گا؟ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے علی المؤمنین کتدل الشمس للغروب الى ان تغرب، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جتنا ٹائم ہوتا ہے مسلمانوں کو اتنا ٹائم لگے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، رب العالمین کے تابعدار لوگوں کے لیے اتنا مختصر ہوگا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم القیامت کقدر ما بین الظہر الی العصر، ظہر سے لے کے عصر تک جتنا ٹائم ہے مختصر، مسلمان اور نیک لوگوں کو اتنا ٹائم لگے گا یہ، لیکن حقیقت میں یہ دن ہوگا 50,000 سال کا۔ کفار اور رب العالمین کے نافرمان لوگ 50,000 سال تک ذلیل ہوتے رہیں گے وہاں پہ۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ سب کے سب لوگ پریشان ہوں گے، رب العالمین ناراض ہے، کوئی بات نہیں کر رہا کسی سے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے، سب کے سب لوگ پریشان ہیں۔ پھر لوگ جمع ہو کے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ چلو رب العالمین کے پاس چلتے ہیں، اللہ رب العالمین حساب کتاب تو شروع کرے، آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بتائے ہمیں۔ سب جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ تجھے رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، تیرا بڑا مقام ہے رب العالمین کے ہاں، سفارش تو کرے کہ رب العالمین حساب کتاب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آج رب العالمین غصے کے حالت میں ہیں، اس سے پہلے کبھی رب العالمین اتنے غصے کے حالت میں نہیں تھا، نہ اس کے بعد ہوگا، میں بات نہیں کر سکتا رب العالمین سے۔ ہاں آپ ایسا کریں، میرا بیٹا نوح کے پاس چلے جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس، شاید وہ کوئی بات کر لے رب العالمین سے۔ سب کے سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے بھی درخواست کریں گے کہ سفارش کر لیں، آپ رب العالمین کے پاس جا کے بات کریں، رب العالمین سے دعا کریں کہ حساب کتاب شروع کرے رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، آج رب العالمین غصے کی حالت میں بے بات نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہیں ان کے پاس جائیں، شاید وہ کچھ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں خود اپنے لیے پریشان ہوں۔ آپ ایسا کریں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، رب العالمین کے بڑے ہی لاڈلے بندے ہیں، ان کے پاس جائیں آپ، شاید وہ کچھ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب کے سب، میں اور آپ اولین والآخرین سارے آئیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا آج. ہاں ایک شخص ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان کے پاس جائیں، وہ اللہ رب العالمین کو بڑے ہی محبوب ہیں، شاید رب العالمین کے سامنے وہ کوئی بات کر سکے، میں تو نہیں کر سکتا، میں خود پریشان ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے، سارے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ آج میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. ہاں ایک شخص ہے میرا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کچھ کر لیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب سے محبوب اور سب سے افضل نبی ہیں، شاید وہ کچھ کر لیں. سب کے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے رب العالمین سے دعا مانگیں گے اور رب العالمین کا حمد بیان کریں گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے ایسے اذکار، ذکر اذکار اور رب العالمین کے صفات بیان کروں گا، رب العالمین کا حمد بیان کروں گا جو آج مجھے نہیں آتا. اس وقت اللہ رب العالمین میرے دل و دماغ میں ڈالے گا. پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سر اٹھا، اب کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو بتاؤ. پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا جو کہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.